والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آپ اور ہم مل کر دونوں جہاں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھیے بابا سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین ہوئے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. زندگی کا اختتام کا نام موت ہے. زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا بعد میں کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، تاکہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے کہ چاہے میں جتنا بھی جی لوں آخر کار ایک دن موت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں ایک روز میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو دنیا میں ہی رہتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہو؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل، جو شخص دن میں 30 بار موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے. لہٰذا ہمیں ہر لمحہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری اس محفل کا مقصد حضرت امام حسین آقا حسین کو ایصال ثواب کرنا ہے. تو لہٰذا میں آقا حسین سے فیض لے کر چند منٹ ایصال ثواب کے تعلق سے گفتگو کروں گا. آقا حسین کے نانا یعنی میرے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گوش گزار کروں گا. مرنے والے کے انتقال کے بعد اس کے ایصال ثواب کے سلسلے اس کے گھر والوں کی طرف سے جاری رہتے ہیں. ایسی محفلوں کے کچھ مقصد ہوتے ہیں: مرحوم کے گھر والوں سے تعزیت کرنا، مرحوم کے لیے استغفار پڑھنا اور دعائیں مغفرت کرنا، کیونکہ جب بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حدیث شریف کے پر نور الفاظ ہیں. ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو
خالی کیسے لوٹاؤں؟ جب انہوں نے امید ہی مجھ سے رکھی ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو اور کون دے گا؟ میں بھی نہیں دوں گا تو اور کون دے گا؟ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا تھا اور اس کا انداز دعا یہ تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ حضور کریم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، جاؤ وہ شخص جو کونے میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہے اسے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ جب بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 4 حق ایسے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ ان میں پہلا حق نماز جنازہ اور کفن دفن بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا حق ان کے لیے استغفار کرنا اور دعائیں مغفرت کرنا۔ تیسرا حق انہوں نے زندگی میں جو بھی وعدے کیے ہیں اسے پورا کرنا۔ چوتھا حق اگر باپ فوت ہوا ہے تو اس کے دوستوں سے، اور ماں فوت ہوئی ہے تو اس کی سہیلیوں سے، باپ کے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی حیاتی میں ان کی خدمت کرے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور خوب دعائیں مغفرت پڑھے، خوب دعائیں مغفرت کرے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کرے، کیونکہ ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا، ہم جب کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ اسے قبر میں کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، تو بس دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے، چاہے وہ میرا دوست ہو یا میرا بھائی ہو یا میرا رشتہ دار ہو یا میری اولاد ہو۔ مرنے والے کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ پہلا صدقہ جاریہ، پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، تیسرا نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پایا تو اپنی خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی ماں کے سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں کی رضا عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جمعہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ ہم تو دعا نہیں مانگتے تو میاں یہ اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں 2 ٹوک ارشاد فرما دیا ہے، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے، اے لوگوں اگر تم دعا مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا، یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم دعا مانگو، اگر تم مانگنے والے ہی تکبر کرنے لگے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیوں کو بھرتا رہے گا، اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیوں کو بھرتا رہے گا۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے خود کو پیش کیا۔
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت ماعز گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لیکن بے چینی ایسی تھی کہ دل کو چین نہیں آیا۔ واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت ماعز گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لیکن پھر پلٹ کر آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز سے پاک کر دوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور ہوں میں شادی شدہ۔ مجھے پتا ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا بڑی سخت ہے، اسے سنسار کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں، اس دھرتی پہ جینے کے لائق نہیں۔ یا رسول اللہ اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ سکوں، کیونکہ یا رسول اللہ آپ نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت جبرائیل سے جہنم کے عذاب کے بارے میں پوچھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جہنم کا سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ پورا بدن سلامت ہوگا، بس پیر میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ ان جوتوں کی گرمی اتنی ہوگی کہ ان کی گرمی سے دماغ پگھل کر ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ تو جب سب سے ہلکے عذاب کی یہ کیفیت ہے تو بڑے عذاب سے اللہ کی پناہ۔ حضرت ماعز عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں شریعت کی جو سزا ہے آپ مجھ پر وہ نافذ کر دی، آپ مجھ پر وہ نافذ کر دیں۔ حضور نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا ذرا چیک کرو اس نے کہیں نشہ تو نہیں کیا۔ ایک صحابی اٹھے، ان کا منہ سونگھا اور عرض کی یا رسول اللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ شخص بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ شخص بالکل ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں وہ صحابی اپنے گناہ کا 3-4 مرتبہ اقرار کر چکے تھے۔ اب کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ اور انہیں سنسار کر دو، جاؤ انہیں سنسار کر دو۔ حضرت ماعز کو پتھر مار مار کر سنسار کیا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے جب حضرت ماعز کو سنسار کیا جا رہا تھا تو حضور مسجد نبوی میں کبھی بیٹھ جاتے کبھی اٹھ جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کسی نے عرض کی بندہ نواز خود نے ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ میرا عدل تھا اور یہ میری محبت ہے، وہ میرا عدل تھا اور یہ میری محبت ہے۔ حضرت ماعز کو سنسار کر دیا گیا۔ حضور نے خود ان کے جنازے میں شرکت کی، حضور خود ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کسی کے منہ سے نکلا ماعز نے زنا کیا تھا، سرکار کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا خبردار کسی نے میرے ماعز پہ بات کی تو اگر زنا کیا تھا تو کیا میں نے پتھر نہیں مروائے؟ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو اگر تمام امت کے لوگوں میں بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، سارے لوگوں میں بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس نے خود کو پیش کیا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو پیش کرے اور اپنے اوپر شریعت کی سزا کو مانے تو اسے ایسا پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب حضرت ماعز کو دفن کر دیا گیا۔ ان کی وفات کا 2 یا 3 دن تھا۔ سرکار ان کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں پہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحاباؤ اپنے بھائی ماعز کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت کرو اور استغفار پڑھو۔ تمام صحاباؤں نے حضور کے ساتھ مل کر حضرت ماعز کے لیے
مغفرت کی دعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا ہی کرنا مقصد تھا تو وہ تو مسجد نبوی میں بھی کی جا سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ اب میرے حضور بھی فرما چکے ہیں اس کی توبہ کو اوروں میں بانٹ دی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو اب حضور حضرت ماعز کے گھر تشریف کیوں لے کر گئے؟ ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا تھی، ان کے غم کو بانٹنا تھا۔ اور اب آپ ہی سوچئے جس کے گھر میں حضور تشریف لے گئے ہوں گے اس کے گھر میں کوئی غم بچا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ مائک سے کرو۔